الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ضیاء درود السلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے صفحہ نمبر 2 پر ابن ماجہ جلد اول صفحہ 490 حدیث نمبر 907 اس طرح بیان کی گئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایع نشان اجر و ثواب عطا کر کے ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر فرما۔ الہ العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً وہ عاشقان رسول جو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، نیز مدنی انعامات کی عاملات و عاملین جو اکثر روزانہ فکر مدینہ کر کے رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ داران کو جمع کرواتے ہیں، ان سب کو یہ ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1435 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 23ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج خصوصی شرکت سردار آباد کے دھوبی گھاٹ میں عاشقان رسول کی ہے۔ ابھی تک آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے مدنی مذاکروں کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو۔
ہے سردار آباد، سردار ہوتا ہے، سردار نمایاں ہوتا ہے. پھر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہم اس کو سردار آباد بولتے ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ اتنی مخلوق جمع کر لی ہے، اس کا مطلب ان کو مدنی کام کرنا آتا ہے. تو یہ گیدرنگ کر لینا، اب اگر گیدرنگ کر کے یہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے بہت وہ گیدرنگ کر لی، مدنی چینل پر تعریفی کلمات بھی ہمارے لیے ادا ہو گئے، تو ضروری نہیں کہ یہ مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے. تو اللہ تعالی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے. واہ واہ اور شہرت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس میں ہلاکت ہے. تو جس کی جیسی نیت ویسی مراد. ماشاءاللہ ہم تو ظاہر اس کو سراہیں گے، حسن ظن رکھیں گے، تعریف کریں گے آپ کی، آپ نے ماشاءاللہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. لیکن اسی طرح مدنی قافلوں کے مسافرین بھی ہمیں ملیں گے بھاری تعداد میں. پھر یہ کہ یہ جتنے آئے ہیں ان میں اگر کوئی بے نمازی ہیں تو وہ نمازی بھی بن جائیں گے، جو اللہ نہ کرے دیگر گناہوں میں رچے بسے رہتے ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں گے، سنتوں کے پیکر بن کر یہاں سے لوٹیں گے. تو پھر تو اصل مزہ تو جب ہے نا. تو اللہ کرے آپ کی یہ محنتیں، کاوشیں کامیاب بھی ہوں، مقبول بھی ہوں، اور جو میں نے عرض کیا یہ بھی ہو جائے. قافلوں کی ریل پیل یہاں سے ہو ہاتھوں ہاتھ. یہاں تو ہزاروں قافلے بن سکتے ہیں، لیکن خیر سب تیار ہوں یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اتنی ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے کہ ہزاروں قافلے بن سکتے ہیں اس میں، یہ بنائے کون. لیکن بابا اتنی کثیر تعداد جمع ہوئی، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پر اسلام بھائی جمع ہیں، اور آپ نے ابتدائی مدنی قافلے پہ کر دی کہ مدنی قافلہ، تو آخر ایسا کیا کہ یہ ایک تعداد ہے جو نہیں ہوتی ہے کہ بھائی آئے اجتماع ہوا، بیان سنیں گے اور ایک گیدرنگ ہے، آنے والا بھی دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف، وہ ہو یار دھمال ہے آج تو بہت قوم ہے، اور آپ مطلب سیدھا مدنی قافلہ لے کر آگے کہ بھائی مدنی قافلہ. تو آخر اس مطلب جمع ہونے والے ہزاروں اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی نہیں چاہیے کہ آخر مدنی قافلہ کیوں، یہ گیدرنگ کافی کیوں نہیں ہے؟ مدنی قافلہ اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں ترکیبیں بنے گی نا. باقی اس طرح جمع ہو جانا اور اللہ کے دین کے لیے جمع ہونا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کار خیر ہے، بہت اچھا کام ہے، اللہ قبول فرمائے جنہوں نے کاوشیں کی. لیکن اب یہ کہ اس طرح یہ جمع ہوئے پھر یہ ایک دوسرے کو کہیں گے، بلکہ شاید کہنا شروع کر دیا ہوگا او جی مبارک ہو، او بڑے بندے اکٹھے کر لیتے. اب وہ اس میں یہ مبارک سلامت میں یہ پھر جا کر کہیں نیند میں فجر بھی قضا نہ کر بیٹھیں. تو مدنی قافلے ہوں گے تو یہ پکے نمازی بنیں گے نا. خالی مبارک سلامت کرنی ہے تو یہ مطلب نہیں نا جمتا. نمازی بن کے جائیں، جو نمازی ہیں وہ تہجد گزار بنے اور بس وہ حسن اخلاق کے پیکر اور سنتوں کے عامل بن کر اٹھیں، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر. جو مدنی قافلے میں اگر کہنا کہ حیوان انسان بن جاتا ہے تو بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے افراد جب مدنی قافلے کے مسافر بنے، عاشقان رسول کی انہیں صحبت ملی تو وہ توبہ کر کے نکلے اور کیا سے کیا بن گئے. یعنی ہمارے پاس ایسے بے شمار مبلغین ملیں گے کہ جن کی اصلاح مدنی قافلے کے ذریعے ہوئی. پہلے یہ کیا تھے اور اب کیا ہے. ہو سکتا ہے کئی امام آپ کو مسجدوں کے ایسے ملیں گے کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، مدنی قافلے میں جا کر یہ نمازی بنے، نمازیں سیکھی اور آج امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے.
تو یہ مدنی قافلہ بہت ضروری ہے. باقی ابھی اجتماعات، کانفرنسیں، جلسے، یار یہ دیکھ دیکھ کر میں تو بڈھا ہو گیا، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں. تو اجتماع کے اپنے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مدنی قافلوں کے جو فوائد اور اس کی جو برکت ہے نا، یہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا، تجربہ شرط ہے. اب سفر کر کے دیکھیں کہ مدنی قافلے میں ملتا کیا ہے. اب نکلیں تو صحیح گھر سے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں. پکنک تو آپ نے بہت کیے ہوں گے، تو مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. کیا امید رکھوں؟ دیکھو ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں تو بغیر بولے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سردار آباد والے دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں نیت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھا کر جھوٹا ہاتھ اٹھایا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا تو گناہ گار ہوں گے. یہ سوچ لیجئے. 100% نیت ہے کہ میں نے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. پھر نہیں کر پایا تو نیت کا پھر بھی ثواب ملے گا. اور اگر نیت غلط تھی اور ہاتھ اٹھایا کہ نیت نہیں تھی کہ نہیں جاؤں گا، پھر بھی چلو یار مروت میں اٹھا لیا کہ اس کو اچھا لگ جائے گا، ذرا اس کو اچھا لگ جائے گا، تو گناہ گار ہوں گے. چاہے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تب بھی اس جھوٹے اظہار کی توبہ واجب رہے گی. قافلے کا ثواب ملے گا لیکن اس کی توبہ ضروری ہوگی. تو جب بھی کسی پر نیت کا اظہار کرے نا، چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے زبان سے کہہ کر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ہاں بولتے ہیں، اجتماع میں آنا، ہاں جی، آہو جی، ضرور آواں گا. اور پھر دل میں یہ ہو کہ یار اگر میں یہ آواں گا نہیں بولوں گا تو یہ اس نے جاواں گا نہیں بولنا، اس نے میرا سر کھانا ہے. یہ مطلب سے جان چھڑانے کے لیے آواں گا بول دیا، لیکن یہ آپ کا آواں گا نہیں ہے، یہ آپ کا جہنم میں جاواں گا ہے. جی ہاں، جھوٹ ہے نا، اور جھوٹ کی سزا جہنم کا عذاب ہے. تو انشاءاللہ ہم جہنم میں نہیں جاواں گا، ہم سچ آنکھ کے آقا دے پیچھے پیچھے جنت میں جاواں گا انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ہمارے آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت اور بھی ہے کہ میرے بہت پرانے یار آج جمع ہونے ہیں. اب یہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوں گے اور اب یہ اندر آئیں گے، کچھ تو آ چکے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں باپا جو ویل چیئر پر آئے ہیں، اور ایک دو کے متعلق پتہ چلا کہ گلزار حبیب کے پہلے اجتماع میں بھی جنہوں نے شرکت کی وہ بھی آئے ہیں. اللہ، یہ ندیم بیٹھے ہوئے ہیں جی بابا، بیچارے یار بہت عرصے سے بیمار ہیں، بہت زمانے کے بعد. آج دیکھا 1.5-2 سال پہلے تو تشریف لائے تھے، یہ ہے نا بیچارے. یار اللہ ان کو شفا دے. انہوں نے بہت کام کیا اور دعوت اسلامی کے بہت وفادار اسلامی بھائی ہیں. سبحان اللہ. وفاداروں کی لسٹ بنے گی تو ان میں سے ایک ہے. اب یہ بیماری کی وجہ سے جب تک بیمار نہیں ہوئے تو یہ ایکٹیو تھے. یہ بیچارے بس اب اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. چلو آپ کو میں نے دیکھ لیا، دل خوش ہوا. اب دیکھیں بیچارے کب تک بیٹھ سکتے ہیں. اللہ شفا دے. عمر حالانکہ زیادہ نہیں ہے، مجھ سے کافی چھوٹے ہیں، بس مالک کی مرضی. اور بھی کافی عیسائی بھائی وہ سے انشاءاللہ آئے ہوں گے جو
अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हर एक से न मिल सकता हूँ न इनको देख सकता हूँ, क्या करूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है। मैं उकाड़ा चक नंबर 1 फुरेल 5 मरला सकीम पंजाब से बात कर रहा हूँ। मदनी मुज़ाकरा सुनकर मुझे ये 2-3 दिन हो गए, ये सुनकर बहुत खुशी हासिल हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़दल दावत इस्लामी में पुराने इस्लामी भाइयों को भी मौका दोबारा दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं उन पुराने इस्लामी भाइयों से अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस माहौल में दोबारा आ जाइए, कि अमीर अहले सुन्नत के हाथ में अपना हाथ दे दे, कि अमीर अहले सुन्नत से अपनी मगफिरत और बख्शिश की दुआ कराएं। तो प्यारे बापा जान, इस वक्त मेरा आपसे सवालात ये है, नफली या फर्ज इबादत के लिए क्या औरत शोहर से इजाजत ले सकती है? जज़ाकुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़त ले सकती है, ये पूछा है। इजाज़त तो हर इबादत के लिए नहीं होती, अलबत्ता नफल रोज़ा जो है वो उसमें शोहर की इजाज़त ले, अगर वो मना करे तो अब नहीं रख सकती। बाकी अब जो जैसे नवाफिल हैं या औराद हैं वो भी मुस्तहब काम है, तो जिनमें शोहर को कोई हरज नहीं होता, ना वो इनकार करता है ना इख्तिलाफ करता है, तो इस तरह की इबादत में शोहर को चूँकि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए वो हर बात में तो फिर अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह, ये जो मैंने कहा इस वक्त तो अल्लाह, तो ये भी एक नफली इबादत है। अब इसकी भी क्या इजाज़त ले शोहर से? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये पुराने ईसाई भाइयों को इन्होंने कुछ नेकी की दावत दी है, मदनी फूल और वो दरखास्त, मदनी इल्तिजा, इनको खुशी हुई है। ये सब पुराने, इन सब में कौन पुराना है? यार सबसे पुराना तो मैं ही हूँ। जब आप कैसे पुराने हो? आप इतने पुराने हैं कि जब पुरानों की इस्तिलाह भी नहीं थी। यानी कि मैं ज़ाहिर सबसे पुराना हूँ इस वक्त, जितने भी जमा हुए, मुझसे पुराना तो कोई भी नहीं होगा। बाबा यहाँ कहा जा सकता है, जो आप बाद औक़ात मोहब्बत के लिए इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी बरादरी के लोग हैं, तो पुराना होना भी एक आ जाएगा, आपस में मुश्तरक है। मैं बोलने लगा था ओल्ड इज गोल्ड, मगर अब नहीं बोलता मैं बोलने लगा था, क्योंकि अब मैं चूँकि मैंने अपने आप को पुराना कहा है ना, ओल्ड कहा था, अब मैं -1 ओल्ड इज गोल्ड। बाबा मैं सोच के आया था ये सवाल पूछूंगा, अब आपने वो, चलिए इसका मतलब बता दें, ओल्ड इज गोल्ड का मतलब बता दें। ये ज़्यादा समझते होंगे। किस किस को ओल्ड इज गोल्ड के माना नहीं आते वो हाथ उठाए। नहीं आते, क्या हो उस पर? कितने सारों को नहीं आते। ओल्ड माने पुराना, गोल्ड माने सोना, इज माने है। तो ये एक मुहावरा है, गुजराती में भी ये मुहावरा इन्हीं मानों में, जूनू एटलू सोनू ने पुराना इतना सोना, और अंग्रेजी में ये ओल्ड इज गोल्ड। पुराना होता है वो सोना होता है, यानी कि सोने की मानिंद होता है, सोने की तरह होता है पुराना। इन मानों का मतलब है जो पुराना है वो गोया गोल्ड है, लेकिन अभी हर पुराना इन मानों में नहीं आएगा, गोल्ड के मानों में। तो खैर, अब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इनमें से खूब दावत इस्लामी के मदनी काम किए हैं। ये जो दावत इस्लामी की जो न्यू जनरेशन है ना, उनको नहीं पता कि इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने ईसाई भाइयों को ये मदनी माहौल से इन्होंने वाबस्ता किया है, कितनी मस्जिदों में मदनी काम शुरू कराए, कितने इलाकों में मदनी काम शुरू करवाए, शहर शहर मुल्क मुल्क जाकर भी इन्होंने काम किए हुए। लेकिन अब ये बेचारे वो पुराना का लक़ब इन्होंने पा लिया, बस वो किसी को माली वसाइल की कमी ने दूर किया, अच्छा किसी को अमराज ने धक्का मारा, किसी को मसरूफियात, कोई ये कि जब कमा रहा था तो दंदनाता फिरता था, जब लगाम पड़ी, शादी हुई लगाम पड़ गई, लगाम खींची
وہ محصور ہو گیا ایک دائرے میں. تو یوں طرح طرح کے مطلب معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسلامی بھائی یہ پرانے کہلائے. اور اس لیے پرانے کہلائے کہ مدنی کاموں سے کچھ مطلب سست ہو گئے, آنا جانا انہوں نے مطلب موقوف کیا یا کم کیا, اس لیے پرانے کہے. ورنہ مجھے کوئی پرانا نہیں کہتا نا, حالانکہ سب سے پرانا ہوں اس کے باوجود. تو جو اندر ہے وہ تر و تازہ ہے نا. دعوت اسلامی کے اندر ہے انوانوں کر وہ تر و تازہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تھوڑا آگے پیچھے ہوا تھا, اب وہ پرانا کہلایا. تو پھر آ جائیں, تر و تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پاپا اس میں یہ جس طرح آپ نے اسباب گنوائے تو وہ اسباب کبھی ہوں گے, مصروفیت اگر آئی ہوگی تو آج سے وہ 10 سال پہلے آئی ہوگی, 8 سال پہلے آئی ہوگی, اب شاید وہ کیفیت نہ ہو. ہاں یہ بھی ہے. اب یہ کہ وہ چیزیں رکاوٹیں موجود نہیں, تو اب تو آنے میں زیادہ سہولت ہونی چاہیے. پاپا کیا فرماتے؟ عادت نکل گئی نا, ایک تو عادت نکل گئی. دوسرا بعضوں کا شیطان یوں بھی وار کرتا ہے کہ کسی ذمہ دار کی بات خراب لگ جاتی ہے, تو جیسے اس ذمہ دار کا کلمہ نہ پڑھاؤ تو چھوڑ دی دعوت اسلامی. نگران نے یوں کیوں بولا مجھے, اتنے بڑے ذمہ دار نے مجھے یوں کیوں بولا, یا میری بات کیوں نہیں مانی. اب میں آپ کی بات, آپ کا حکم تھا کیا جس کا ان کا آپ نے مشورہ دیا تھا, ٹھیک ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. مشورہ تو رائے ہوتی ہے, مانے نہ مانے اس کی مرضی. تو بعض اوقات یوں کبھی کسی نے, یہ بھی ہوتا ہے بعض ذمہ دار جھاڑ بھی دیتے ہیں. نگران نے جھاڑ دیا, اس نے اپنے آپ سے نیکیاں جھاڑ دی, گھر جا کے بیٹھ گیا. پر نگران نے جھاڑا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نیکیاں کائے کو جھاڑتے ہیں. دعوت اسلامی کے ذریعے جو نیکیاں آپ کما رہے تھے ان کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو قصور تو اب بھی آپ کا ہی ہے. اس نے جھاڑ دیا, ٹھیک ہے, اس کا کلمہ تھوڑی پڑھا تھا, اس کے لیے کام کر رہے تھے, تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, جاری رکھنا چاہیے تھا. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں سب کو یعنی کہ نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ اپنی آخرت کی بہتری بنانے کے لیے مدنی ماحول کو ایک بار پھر اپنا لینا چاہیے. ان کا آنا اس بات کا غماز ہے کہ دعوت اسلامی سے ان کو پیار ہے, اور ان میں غالب اکثریت تو وہی سمجھ میں آتے بیچارے بس سست ہو گئے. ایک ہوتا ہے مطلب استقامت نہیں رہتی, یہ بھی ہوتا ہے, شروع میں جوش ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نا. الاستقامت فوق الکرامہ, یہ بھی ایک قول ہے کہ استقامت کرامت پر بھی حاوی ہے, فوقیت رکھتی. تو اب یہ کہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. شیطان کا منشا یہی ہے کہ پیچھے ہٹیں, نفس کا تقاضا یہی ہے کہ پیچھے ہٹیں, اور آخرت کی بہتری اس میں کہ ہم مدنی کاموں سے پیچھے نہ ہٹیں. صالحین کی صحبت چھوٹی, عاشقان رسول کی صحبت چھوٹی, آٹومیٹک عمل میں سستی آ جاتی ہے. اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ اگر وہ صحبت کا فائدہ نہیں ہے تو کوئی انکار کرے گا نہیں. حدیث پاک میں بھی ہے, الصحبت مؤثرۃ, صحبت مؤثر ہے, اثر رکھتی ہے. تو نیکوں کی صحبت میسر تھی اور چھوڑا تو گھاٹے میں رہے گا, نقصان میں رہے گا. بعض بری صحبتوں میں چلے جاتے ہیں, ذاتی دوستیوں کے جنجال میں پھنس کر بھی مدنی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست پیچھے ہٹا, ایک دوست کے ساتھ کوئی چلو ذمہ دار نے کسی نے واقعی ناانصافی کر دی, تو دوسرا اسی کے احتجاج میں چلا جاتا ہے, خواہ مطلب اس پر اپنی آخرت داؤ پہ لگاتا ہے, قربان کرتا ہے, یا اپنی نیکیاں مطلب نیکیوں کی جو کثرت تھی اس سے وہ اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ ذہن بناتے رہنا چاہیے. یعنی کہ کسی ذمہ دار کی بات خراب لگے بھی نا, تو اگر وہ اپنے کو تذکرہ کرے نا کہ اس نے میرے کو یوں بولا, تو یہ کہنے کے بجائے ہیں یوں بولا, ہاں یار یہ ایسا ہی ٹیڑھا ہے, میرے کو بھی یوں بولا تھا. اب تو شیطان کا کام ہو گیا. بلکہ اگر کوئی یوں فریاد کرے بھی نا اپنے سے کہ نگران نہیں بولا, تو بولے یار کوئی بات نہیں, اپنا ہے بھی تو مائی باپ نا یار, امی کی بھی سن لیتے ہیں, ابو کی بھی سن لیتے ہیں نا, یہ بھی تو ہو گیا یار, کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی, یا کوئی ایسا مطلب آدمی کو بعض اوقات موڈ نہیں ہوتا. اس طرح اگر ذہن بن جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا. کبھی آدمی ایسی یعنی کہ بے موقع ہوتا ہے,
اگلے کا جیسے کہ وہ یعنی کہ بے توجہی کا سبب بے موقع گفتگو ہوتی ہے، مزاج کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی اگلے سے کوئی ایسا جواب صادر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں برا لگ جاتا ہے، حالانکہ ہم نے بے موقع اس کو چھیڑا تھا. یہ بھی ہوتا ہے کبھی، اگلا جلدی میں ہے یا اس کو کوئی استنجا کی حاجت ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے یا کوئی مطلب اس کی ایسی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چڑچڑاپن ایک عارضی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کا جواب دیتا ہے، ہم کو برا لگ جاتا ہے. ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیں، جس کو اپنے پاؤں پر کلالا مارنا بولتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل جو ہے نا سمندر کی طرح بڑا رکھنا چاہیے کہ بارش کا پانی، چشمے کا پانی بھی اس میں آتا ہے اور گٹر کا پانی بھی آتا ہے، سیوریج کا پانی، سب کو لے کر سمندر چلتا ہے. تو جو سمندر نما دل رکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ نبھاتے ہی ہیں نا، کام کرتے رہتے ہیں. 19-20 تو ہوتا رہتا ہے، گھر میں بھی تو 19-20 ہوتا ہے. گھر چھوڑ کر کون بھاگتا ہے یار؟ گھر چھوڑ کر بھی نہیں بھاگنا ہے اور دعوت اسلامی چھوڑ کر بھی نہیں بھاگنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں اور اس کے اعضاء کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور زمین پر سے اس کے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اس کے گناہوں کا کوئی گواہ نہ ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حدیث پاک میں ہے گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے. الندم توبتن، ندامت یہ توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا توبہ کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہوں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن یقیناً سوال کرنے والے نے کہہ سکتے ہیں کہ کئیوں کی ترجمانی کی ہے باپا، کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جیسا بھی ہم نے جنہوں نے کی توبہ کی، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہوں. اور یہ ایک ہے باپا، وہ ہے نا، میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. تو اس معاملے میں کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرما دے باپا. گناہ سے توبہ، یہ توبہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. اگلی امتوں کی توبہ کہ جس طرح کے واقعات ہیں نا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بھی تو واقعہ ہے توبہ کے لیے. ہماری توبہ بہت آسان ہے کہ دل میں شرمندگی ہے، گناہ کا اقرار ہے، اس سے رجوع اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، یہ توبہ ہے. خالی یہ کہ اس طرح توبہ کرنا کہ جیسے ہمارے یہاں یوں چپت مارتے ہیں، یوں کرتے ہیں اور دل میں مطلب کچھ ہلچل ہوتی نہیں ہے بعض اوقات، تو خالی ہلچل کافی نہیں ہے. یعنی توبہ کے ارکان یہ کہ گناہ کا اعتراف کرے اور اسی گناہ سے مطلب رجوع کرے، شرمندگی کے ساتھ رجوع کرے اور آئندہ نہیں کروں گا یہ 100% اس کا ذہن ہو، تو یہ توبہ ہے. اور اگر اس میں پھر بھی اس کی تلافی ہے تو تلافی بھی کرنی پڑے گی. جیسے نماز قضا ہو گئی تو اسی طرح توبہ تو کی اس نے کہ آئندہ نہیں کروں گا، مگر یہ جو نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا اس پر ابھی بھی فرض ہے، یہ تلافی کہلائے گی. ذرا جیسے کہ کسی کو ڈرانے والی نظر سے دیکھا
بلا اجازت شرعی گھورتے ہیں نا ڈرانے کے لیے، یہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے. تو اب چپکے سے توبہ کر لی کہ میں نے اپنے بھائی کو ڈرایا تھا، یا اس کو چانٹا مارا تھا، یا اس کو کونی ماری تھی، یا دھکا دے دیا تھا، اس کو نہیں کسی طرح اس کو ایذا دی تھی. اب اللہ سے توبہ کر لی، توبہ تو کر لی، اچھی بات ہے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک گناہ باقی ہے نا. جب تک اس کی تلافی نہیں ہوگی، تلافی یہ کہ جس کو ایذا دی اس سے معافی مانگے. جب تک اس سے معافی مانگے گا نہیں، اس وقت تک فارغ نہیں ہوگا. خالی یہ ہمارے یہاں آٹی والی معافی ہوتی ہے، بولا چلا معاف کرنا، سوری ڈونٹ وری، یہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جو جیسی تکلیف دیا اس کو سب کے سامنے جھاڑ دیا، ذلیل کر دیا 50 آدمیوں کے سامنے، پھر اس کے کان میں بول دیا ویری سوری، یہ تھوڑی چلے گا. 50 کے سامنے اس کی عزت آپ کو بحال کرنی پڑے گی. جی ہاں، حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علانیہ یعنی علل اعلان توبہ. پاپا یہ آسان تو نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی ہاں، تو کسی کو جھاڑ دینا، اس کا دل توڑ دینا، اس کو ڈیگریڈ کر دینا سب کے سامنے، یہ کرنے والے کے لیے آسان ہے نا. جس پر گزری، جو پہاڑ ٹوٹا، کیا اس کے لیے آسان تھا؟ بات درست ہے آپ کی، لیکن اب کسی نے اپنی بچوں کی امی کو جھاڑ دیا، بچوں کے سامنے جھاڑ دیا، تو بچوں کے سامنے جھاڑنا آسان تھا، بچوں کے سامنے بولے گا کیسے کہ میرے کو معاف کر دے. سیٹ نے اتنی بڑی میل کھولی ہوئی ہے، اس نے مطلب کہ اپنے ملازم کو وہ چیکنگ کرنے کے لیے آیا، سپروائزر کو دیکھا، ساری لیبر کام کری سپروائزر کی، اس نے بول دیا جو اس کو بولنا تھا. اب یہ 50-100 اپنے دیگر ملازمین کے سامنے اپنے سپروائزر کیسے بولے گا کہ میرے کو معاف کر دیجیے؟ آپ سوچ کیسے ہاتھ کیسے جوڑے گا یہ میرے کو معاف کر دو؟ سپروائزر بولے نہیں کرتا معاف. تو ایک طرف اللہ کا عذاب ہے، ایک طرف یہ کہ تھوڑی سی ندامت اور اپنے زوم فاسد میں ویلیو ڈاؤن ہونا ہے. اب جس پر چاہے ہاتھ رکھے، یا تو قیامت کے عذاب پر، آخرت کے عذاب پر ہاتھ رکھے، جو کہ یقیناً برداشت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا تو کفر ہے. تو یہاں یہ کہ چاہے سپروائزر ہے، چاہے ڈائریکٹر ہے، چاہے پورا سیٹ ہے، اپنے ملازم سے اگر اس کی حق تلفی واقعی کی ہے تو اس کو راضی کرے، معافی مانگے. چاہے استاد ہے، شاگرد پر ظلم کیا ہے، معافی مانگنی پڑے گی. بے شک اگر وہ پیر ہے، اپنے مرید کی حق تلفی کی، اس کی دل آزاری کی، معافی مانگنی پڑے گی. پیر صاحب بچ نہیں سکتے، معافی مانگنی. جو بھی ظلم کرے اس کو معافی مانگنی پڑے گی، چاہے اس کا دنیا میں کتنا ہی بڑا مقام ہو، چاہے وہ دینی مقام ہو یا دنیاوی مقام ہو. اگر اس نے وہ بلا اجازت شرعی ایذا دی ہے تو معافی تو مانگے گا، مانگنی پڑے گی. یہاں مانگ لے تو آسانی ہے، بلکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے ہماری ویلیو ڈاؤن ہوگی. معافی مانگنے سے ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی، ویلیو اپ ہوتی ہے. جی ہاں، معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. اب تجربہ کر کے دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ جو اب بعد میں اس کو فیل ہو رہا ہے، گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ وہ میں معافی مانگوں گا تو کیسا مجھے لگے گا، تو اگر کرنے سے پہلے یہ تھوڑا تصور ہو کہ میں اگر کروں گا تو پھر مجھے معافی بھی تو مانگنی ہے. جیسے ٹریفک کا اشارہ ہے، وہ توڑتا نہیں، پتہ ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. اگر کرنے سے پہلے ہی یہ ذہن ہو کہ میں یہ کام نہ کروں گا، اس کے بعد مجھے معافی مانگنی، ندامت ہوگی اور وہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اصل معافی مانگنے کا ذہن جس کا ہوگا نا، وہ معافی 1-2 بار مانگ لے گا نا، تو پھر خود ہی بچے گا کہ یار سب کے سامنے پھر مجھے معافی مانگنی پڑے گی، تو یار یہ کرے گی. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہے نا، ہماری عزتوں کے مالک ہیں، ہم سے زیادہ مالک ہیں، لیکن اپنے غلاموں سے معافی مانگنا ثابت ہے. تو آقا سے بڑھ کر کیا یہ سڑا ہوا ڈائریکٹر ہے
بے نمازی داڑھی منڈا، رشوت کا لین دین کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، یہ اس کی عزت زیادہ ہے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں سے، یہ مجھے کہتے ہوئے بھی بھاری پڑ رہا ہے ذرا، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں امت کی تعلیم ہے یہ. پھر ماؤ شما کس گنتی میں، ہم کس گنتی میں؟ دیکھیں ہر ڈائریکٹر سود خور یا رشوت خور نہیں ہوتا. میں نے ایک مطلب چوٹ لگانے کے ایک عام سی بات کی ہے کہ عام طور پر یہ بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں نا، ان میں کم ہی نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں. یہ تو مجھے کہنے کی اجازت نہیں لیتا، میں کہہ دیتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. عموماً شیوڈ ہوتے ہیں اور جس طرح کے ہوتے ہیں عموماً، کیونکہ اس دور میں مالدار بننے کے لیے یا کوئی بہت بڑا عہدہ پانے کے لیے دنیاوی کوئی ایسی وہ تقوی میں دھلی ہوئی سیڑھی مجھے نظر نہیں آتی جس پر چڑھ کر کوئی وہاں براجمان ہوگی، لیکن مجھے نظر نہیں آتی. ایسے چشمے آپ دے دیں کہ میں دیکھ لوں کہ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، یہ سب اس کے زینے ہوں اور وہ چڑھ کر مطلب اس پہ براجمان ہو، ولایت کا تاج اس کے سر پر ہو، اور یہ مطلب فلاں ملک کا ڈائریکٹر ہے، یا صاحب یہ منسٹر ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا صاحب یہ پریزیڈنٹ ہے. کوئی ایسی سیڑھی مجھے بتا دو یار اگر ہو آپ کے پاس تو. یہ دور تو بڑا نازک ہے بھائی. اب دیکھو کسی کو برا لگے تو آدھی روٹی کم کھائے، میں یہ نہیں کہوں گا 2 روٹیاں زیادہ کھائیں، ویسے مہنگائی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ 2 روٹیاں زیادہ جھپٹ جائے گا تو کمی ہوگی نا. بچاؤ، آدھی روٹی ہماری بچاؤ، کم کھاؤ برا لگے تو. بہرحال یہ کہ جو بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کو معافی مانگنی ہوگی. میرے آقا پر قربان، میں نے جو عرض کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. سرکار نے غلاموں کو کیا کیا انداز اپنا کر اپنے اوپر ہمیں سکھایا. تو اب ہم شریف ہی نہ بن جائیں. یہ ڈرانا، دھمکانا، تڑی مارنا، بدماشی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ہاتھ رکھ دینا، اور مطلب اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، بسوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ویگنوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو موٹر سائیکل والے ہاتھ پر تو گتم گتا ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب تو یہ ختم نہ ہو جائے. یہ کوئی اس کا کو حل دے دیں، ہم محبت، پیار اور اتفاق سے رہیں آپس میں. یہ لڑائی جھگڑے کیوں نہ پھر اپنے کوئی ختم کرانے کا کریں بابا. کوئی ایسا کرو نا کہ ہم لوگ یہ ماشاءاللہ اتنے سردار آباد میں جو یہ اتنے سری سر جو نظر آ رہے ہیں، باب المدینہ میں، پتہ نہیں ابھی گجرانوالہ میں کہا ہمارے یافور بھائی نظر آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے اسلام بھائی اس وقت جمع ممباسا سے ماشاءاللہ ہمیں آ رہے ہیں. اظہر بھائی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ کہاں سے ہوں گے ہم تصور کریں. ماشاءاللہ حرم کی مقدس فضاؤں میں سے کہاں اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے. کوئی ایسا مدری پھول دے دو نا بابا کہ ہمارے میں محبت، پیار، اتفاق ایسا آ جائے کہ بعد مدینہ مدینہ ہو جائے بابا. وہی پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. یہاں تو ہم زیادہ بتائیں گے، تھیوری بتائیں گے، پریکٹیکل مدنی قافلوں میں ہوگا. اس میں بھی اگر بابا ایک اسلامی بھائی ملاقات ہو رہی تھی تو وہ آپ کو ہے کہ وہ جب آتے تو گتم گتا ہوتا ہے نا، وہ رش لگ جاتا ہے ملاقات میں بعض اوقات، میں پہلے مل لوں. تو ایک اسلامی بھائی کی یہ چادر یہ اس نے پہنی ہوئی تھی، تو یہ رش میں داخل ہوئے تو یہ چادر ان کے پیچھے پھنس گئی. اب یہ ہاتھ میں چادر کھینچ رہا ہے نا اپنے، اب چادر آ نہیں رہی ہے. 1-2 دفعہ جھٹکا مارا ہے تو آ ہی نہیں رہی. وہ مڑ کے دیکھتا ہے چادر چھوڑنا، ایسا اس سے مطلب کہ اس کی وہ ترکیب بنائی کہ وہ چادر جو اس سے چھڑوائی نا، بولا سمجھے نہیں آپ شاید. تو میں کہا پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا بیچارے گا. کہ ایک چادر پھنس گئی باپا، اس پر قابو نہیں ہوا. تو اب جس کے مطلب کہ یہ 10 چیزیں پھنسیں گی تو کیسے قابو آئے گا. تو کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ ہمیں صبر آ جائے، ہمیں ضبط آ جائے، کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں. یہ ہے کہ ابھی تو یوں ذہن تو بنے گا سن کے کہ یار اپنے بس اب سب کچھ بس خلاص ہے نا. پھر آخر مطلب یعنی کہ باہر نکلیں گے تو کچھ ہو گیا تو پھر اس وقت کچھ بھی یاد نہیں رہتا جب گھومتی ہے نا خلاص. چلو ہم تھوڑا پریکٹیکل بات کر لینا. جیسے یہ سردار آباد کا اجتماع ہے اور بھی دیگر، اب یہ جب اجتماع ختم ہوگا، جب یہ نکلیں گے تو اس میں مطلب دھکا بھی لگے گا، نہیں یوں گتم گتا بھی ہوں گے، تو بس تک پہنچتے پہنچتے دیر لگے گی، تو یوں پیدل چلتے ہوتے، یہ اس پہ جب غصہ آ جائے، اس میں تھوڑا دھکا لگے، تو کیا کریں ہم لوگ؟
ہاں صبر کا جام پیے. کہاں ملتا ہے؟ یہ مدینے میں. مدینے کیسے پہنچے بابا؟ ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا. تو وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگ کر ہی ملے گا نا صبر کا جام. تو اب ایسا ہوا وجہ سے میرے کو جیسے دھکا دیا کسی نے نا، اب اپنے دھکا دیا تو جیسے میرے کو جیسے دھکا لگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو مسکرا کر دیکھو نا، ایسا نہ تو نہ ہو جائے. آپ کو جب دھکا لگے تب ایسے پتا چلے گا کہ مسکرانا آتا ہے کہ غصہ آتا ہے آپ کو. تو پریکٹیکل ایسا ہوئے کہ میرے کو مسکرانا آوے، آزمائش شرط ہے. مجھے مسکرانا آوے. کبھی روڈ پر دھکا لگے، کبھی یوں لگے، بس میں پاؤں پہ پاؤں چڑھ جاوے، کوئی ایسا ہو تو یوں مطلب کہ ساس نے بہو کو کچھ بول دیا یا بہو نے ساتھ کو کچھ بول دیا، آپس میں گھر میں کچھ ہو گئے. وہ آپ نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا تھا مسکرانے والا، یاد ہے؟ وہ محبت قائم ہونے والا، 2 مدنی پھول دے دے گئے، جاؤ اس پر عمل کرو. تو اس نے کہا تھا کہ وہ میرے کو پکا یاد نہیں آ رہا کہ بہت عرصے کے بعد میں مطلب میری بیوی میرے ساتھ مسکرائی تھی. اچھا 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 وہ تھوڑا سنا دے بابا. یہ تھوڑا مدینہ کتنے کے گھروں میں مسائل ہوں گے، کتنے کے گھروں میں مسائل ہوں گے. آپ یہ گھر میں آ گئے سردار آباد کی بھیڑ بھاڑ سے. بابا یہ بھی تو گھروں سے نکل کر سردار آباد کے میدان میں آئے، انہوں نے نکل کر گھر ہی جانا ہے. گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی، نا ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. سمپل سی بات یہ ہے بابا، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. ہم مارکیٹ میں رہیں گے، گھر میں رہیں، ہم شریف بن کے رہیں. تو وہ حکایت میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. جی میں نے دنیا داری کی حکایت ہے وہ. جیسے کہ بعض پروفیسرز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اپنے لیکچر کی فیس لیتے ہیں یا کچھ مطلب دنیا میں حسن معاشرت سکھانے کی وہ فیس لیتے ہیں. تو اس طرح کوئی فیس لینے والا جو تھا اس کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے مطلب اس سے بات چیت کی، اس نے کچھ فیس دی اور ہفتے بھر کے لیے اس کو ایک لیسن دیا، سبق دیا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں. جب کسی سے ملاقات ہو تو موقع کی مناسبت سے یہ 2 کام کرنے ہیں، مسکرانا ہے اور تھینک یو بولنا ہے. تو یہ دوست اس نے سبق یاد کر لیا کہ اب جو بھی سامنے آئے مسکرانا ہے، تھینک یو بولنا ہے. تو اب یہ کہ وہ اس طرح گھر پہنچا، گھر پر اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کی جو بچوں کی امی تھی اس نے دروازہ کھولا. تو جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس نے یہی عمل کیا کہ یہ مسکرایا اور کہ یہ آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شکریہ کہ مسکرایا، پھر اس کا دروازہ کھولا، اس کے عوض اس نے تھینک یو بولا یعنی شکریہ. وہ تو ایک دم یعنی کہ گر پڑی، جو تو اس نے اس کو سنبھالا اور بات آئی گئی ہو گئی. اور اب یہ 1 ہفتے کے بعد اس پروفیسر کے پاس آیا تو اور رونے لگا. تو کیا ہوا؟ بولا آپ نے تو کمال کر دیا. تو کیا ہوا؟ بولا وہ آپ نے جو 2 مجھے گر بتائے تھے انہوں نے مطلب میرا تو بیڑا پار کر دیا. بھائی ہوا کیا؟ بولا ہمارے گھر میں میری شادی کو 8 سال ہو گئے. شروع سے ناچاکیاں تھیں، جھگڑے تھے اور کبھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا تھا. بس یہ آپ کی باتوں پر عمل کیا تو یہ جو ہفتہ گزرا ہے نا یہ میری ازدواجی زندگی کا
سب سے سنہرا ہفتہ، گولڈن ویک، اور میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ جب وہ آئی تو میں مسکرایا اور تھینک یو بولا تو وہ تو گر پڑی، میں اس کو سنبھالا، تو کیا ہوا تو بولا بس کبھی آپ نے مجھے مسکرا کر دیکھا ہی نہیں ہے، آج پہلی بار مسکرائے، اب کہ ہو کیا تھینک یو آپ نے بولا، ورنہ ہمیشہ آپ تو جاڑتے ہی تھے مجھے اور منہ چڑھا کے رکھتے تھے۔ تو اس طرح مطلب آپ کی سکھائی بھی مسکراہٹ اور آپ کا سکھایا وہ یہ ایک لفظ یا دو لفظ تھینک یو، اس نے مطلب میرے گھر کی جو بھی تھی وہ خرابیاں وہ دور کر دی، اور ہمارا گھر جو تھا وہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ تو یہی دو کام اگر ہر شخص اپنا لے کہ مسکرانا سیکھ لے اور تھینک یو، ویسے تھینک یو کے مواقع ہیں، دیکھیں نا وہ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو بندہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم بہت کم ہی کرتے ہیں شکر ادا۔ اور مسکرانے کے تو جانا نہیں ہو، کوئی مہنگائی ہو گئی ہو تو مسکرانا بھی مہنگا ہو گیا ہے، مسکرانا اس کے پیسے چاہیے تو مسکرائیں گے، مفت میں کیوں مسکرائیں، مسکراتے نہیں، ہمارا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی گھر سے لڑکے نہ نکلے ہوں یا بستر مرض یا بستر مرگ سے اٹھ کر مطلب اب